سرکار ہم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم کرم کیجیے ابو سرکار ہم شہبت ہماری عبادت تصور تمہارا ہماری عبادت تصور تمہارا تمہیں آسرا دو جہان ہمارا کیے جائیں گے یوں ہی کیے جائیں گے یوں ہی فریاد ہم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم کرم کیجیے اب نگاہ کرم دانی ہے داتا بھکاری ہے داتا بھکاری ہے ہم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم کرم کیجیے اب نگاہ کرم بہت یاد کرتے ہیں سرکار ہم حقیقت نہیں مار ان کی محبت حقیقت نہیں مار ان کی محبت ہے ان کی غلامی خدا کی اطاعت ہے ان کی غلامی خدا کی اطاعت نہ چھوڑیں گے آقا کے نہ چھوڑیں گے آقا کے بہت یاد کرتے ہیں سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی محمد میں وفا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ ٹھیک ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آج مراد سعید داتار کے اس کے مبارک موقع پر باہر سے آئے ہوئے موجود مہمان اور گاؤں کے سبھی بھائی بہن اور بزرگوں کا میں درگاہ کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور رسم و رواج کے مطابق مولانا بھائی جان صاحب کا اور مولانا نبی صاحب کا ہم گل کوشی سے استقبال کریں گے تو سب سے پہلے ہم استقبال کریں گے ڈیسا والے مولانا بھائی جان صاحب کا اور ان کا استقبال کریں گے ہمارے گاؤں کے پولیس کمشنر جناب سید صاحب مولانا بھائی جان صاحب کا درگاہ کمیٹی کی طرف سے استقبال کریں گے ڈیل الدین سید مولانا نبی صاحب کا استقبال کریں گے نصر اللہ سید اور امداد سے آئے ہوئے مہمان جناب اقبال بھائی کالا کا استقبال کریں گے احسان سید
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، معزز خواتین اسلامیہ، ماں اور بہن، ابھی آج عرس کے موقع پر اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیے، یعنی کوئی بھی منگتا آپ کے پاس آئے، منگتے کا منگتا جو آئے ان کی آرزو، ان کی تمنا پوری کیجیے، اور جو مراد دے کر کے آئے گوہر مراد کے مالا مال کیجیے. اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے تو پہلے رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، رسول سے لینا پڑے گا. اس لیے کہ آقا کو جہاں فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں. اب اگر عبادت کو مقبول کرانا ہے تو بھی رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، روزے کو قبول کرانا ہے تو بھی رسول کے پاس جانا پڑے گا، گناہوں کی تلافی کرانی ہے تو بھی رسول کے پاس جانا پڑے گا. اور جب تک رسول کے پاس نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر آپ کتنا ہی کچھ کیجیے معافی نہیں. اسی لیے کہ اگر رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے اس کا راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیت الخلا میں حاضر تھے. ایک سائل آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں مجھے جو کام نہ کرنا تھا وہ کام کر لیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس کی معافی کیا ہو سکتی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مسلسل 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مجھے طاقت نہیں. کہا 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا. کہا یا رسول اللہ مجھے وہ بھی طاقت نہیں. جب کسی چیز کی طاقت نہیں، اسی اثنا میں ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور لے کر کے آ جاتے. اللہ کے رسول فرماتے کہاں ہے وہ سائل جو ابھی سوال کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا کہ لے جاؤ، یہ کھجور جا کر کے تقسیم کر دو، یہ کھجور جا کر کے تقسیم کر دو، بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرنے لگا اگر جلد سے مختصر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نکال دی گئی، دیتی گئی. یہاں تک کہ حضرت جابر قسم کھاتے ہیں کہ جتنے صحابی تھے، جتنے مہاجر تھے، سب کے سب شکم سیر ہو کر کے کھانا کھائے، اور جتنا میرے پاس ہانڈی میں ترکاری تھی اتنی ترکاری موجود ہی رہی، جتنی روٹیاں تھی اتنی روٹیاں موجود ہی رہی. اللہ اکبر. میرے دوست اور بزرگوں، دیکھا آپ نے اللہ کے رسول کی شان، ان کی عظمت کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول ان کو دھتکارے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ان کو پھٹکارے نہیں ہیں. جب بھی لینے کا موقع ہوا ہے تو انہیں کے لیے ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجھے دلوں میں فرماتے ہیں میں مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب نہیں ہے، محیب و محبوب ہے میرا تیرا. یعنی اے اللہ کے رسول میں تو آپ کے مالک ہی کہوں گا. اس لیے آپ مالک ہی کے حبیب ہو، مالک ہی کے حبیب محبوب ہو، مالک ہی کے پیارے ہو. اللہ ہی نے آپ کو رتبہ دیا تو میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا.
تو میرے دوست اور بزرگوں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہی ہے، جیسا کہ اللہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر آپ نے اعلیٰ کی شعر میں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائلہ فلا تنہر، اے پیارے رسول آپ کسی سائل سے چھوٹیے نہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں ان سے مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب نہیں ہے، وہی وہ محبوب ہے میرا تیرا۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں صحابہ کرام کی زندگی سے اور حدیث کریمہ کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی درپیش آتی تھی تو وہ جاتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم کہاں جائیں تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ ولیوں کا دامن دیا ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے پیارے، اگر تم مجھ سے رابطہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے واسطہ حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے غلاموں سے رسائی حاصل کر لینا، پہلے میرے چاہنے والوں سے رسائی حاصل کرنا، ان کا قرب حاصل کر لینا، اس کے بعد تم میرا قرب حاصل کرنا۔ جب تم میرے محبوبوں سے قریب ہوگے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے، جب تم میرے قریب ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے دوست اور بزرگوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔ اب آپ کے اور ہمارے سامنے منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والعظمة والهيبة والجبروت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وكفر بالجبت والطاغوت، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبنا ومحبنا ومحبوبنا ووكيلنا ومليكنا ومالكنا وكفيلنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا سيد الرحيم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، باعزت ماں اور بہنوں، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور تمام جہان کا آقا و مولا، غریبوں اور بےکسوں کے ہمگسار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، افضل الانبیاء والمرسلین، بےکسوں کے سہارا، دونوں عالم کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایت ذوق و شوق، کمال عقیدت و نیازمندی کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ میری نظر سے ایک روایت گزری کہ ایک نوجوان حج کے واسطے حاضر ہوا اور وہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتا تھا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس حج میں میں بھی شریک تھا، وہ نوجوان بھی طواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی کعبہ معظمہ کا طواف کرتا تھا۔
तलाश करते करते मैंने बगौर सुना कि ये नौजवान क्या पढ़ता है। तो फरमाते हैं मैंने बगौर सुना तो वो काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ करता जाता था और दुरूद पाक पढ़ता था। तो फरमाते हैं तवाफ से फारिग होने के बाद मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या नौजवान ये तो बताओ कि तुम काबे का तवाफ करते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे। दुरूद पाक पढ़ना तो अपनी जगह है, बहुत बेहतर है, लेकिन क्या तुम्हें तवाफ की दुआ याद नहीं थी जो तुम काबे का तवाफ करते हुए भी दुरूद पाक पढ़ते थे? तो फरमाते हैं कि उस नौजवान ने मुझे ये जवाब दिया कि मुझे तवाफ काबा की दुआ जो है वो भी याद थी, लेकिन मैंने दरूद पाक से बेहतर किसी दुआ को पाया नहीं। फरमाते हैं कि तुमने दरूद पाक से बेहतर किसी दुआ को नहीं पाया, आखिर तुमने इसमें क्या बेहतरी देखी, तुमने इसमें क्या कमाल देखा? तो फरमाते हैं कि उस नौजवान ने ये बताया, मैं और मेरा वालिद तिजारत के सिलसिले में कहीं बाहर के सफर में थे और एक बयाबान जंगल से हमारा गुजर हुआ। तो उसी जंगल में मेरे वालिद की तबीयत नासाज हो गई और तबीयत इतनी नासाज हुई कि आखिरकार उसी जंगल में उसका इंतकाल हो गया। मेरे बाप का इंतकाल तो हो गया,